اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پسند کا، آپ کی پسندیدگی کا۔ آپ جس تعداد میں اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، وہ میرے لیے بہت حوصلہ کن ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر میرے اس چینل کو، جو ان کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کی کہانی کے لیے ہم آپ کو لے کر چلیں گے لندن۔ اس کہانی نے اس وقت جنم لیا میں جب جنگ لندن میں چیف نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ وہاں پر میرے ساتھ میرے دو باسز بھی تھے، جو میری تو ارلی تھوڑا سا چلا جاتا تھا آفس میں، لیکن میرے دو باسز جو ہے وہ 11 بجے کے بعد ایک مقررہ وقت پہ دفتر میں آتے تھے اور اپنے روم میں چلے جاتے تھے، اور ان کے روم میں ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیبلز تھیں جہاں وہ بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ واپس آئے، آفس میں آئے دونوں باسز، تو میں نے دیکھا کہ دونوں کے ہاتھوں میں ٹارچز، لائٹس پکڑی ہوئی ہیں۔ تو شاید انہوں نے راستے میں خریدی ہوں گی وہ ٹارچز دونوں کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ان کو دیکھا تھا، اور یہ غیر معمولی بات تھی کہ دونوں کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، کیونکہ وہاں اس قسم کا موسم نہیں تھا کہ ٹارچ کی ضرورت پڑتی، لیکن شاید انہوں نے گھر کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، یا انہیں پسند آ گئی ہوں تو وہ ٹارچز خرید لی ہوں۔ تو بہرحال وہ دن گزر گیا۔ اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح معمول کے مطابق دونوں باسز اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اور کمرے میں جاتے ہی فوراً باہر نکل آتے ہیں، اور آ کر وہ پوچھتے ہیں سب سے کہ ہمارے کمرے میں کسی کو آپ نے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان کے کمرے میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی آدمی ان کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، چہ جائے کہ وہ خود نہ کسی کو بلوائیں یا کسی سے کوئی کام نہ ہو، اور یہ بہت کم ہوتا تھا۔ تو سب نے کہا کہ انہوں نے تو کسی کو آپ کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ کل وہ جو دو ٹارچز لے کر آئے تھے، وہ جاتے ہوئے بھول گئے تھے اپنی اپنی ٹیبل پہ، اور اس دن وہ دونوں ٹارچز غائب تھیں اپنی جگہ سے۔ یہ ایک بہت معمولی بات تھی۔ معمولی بات اس لیے، میرے نزدیک معمولی بات اس لیے تھی، چوری ضرور ہوئی تھی، لیکن کوئی بہت مہنگی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹارچ جو تھی 2 پاؤنڈ کی ہوگی یا 4 پاؤنڈ کی ہوگی، اس سے زیادہ قیمت کی میرے خیال میں وہ ٹارچ نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ بہت مہنگی کمپنی کی ہوں، 10 پاؤنڈ کی ہوگی، 15 پاؤنڈ کی ہوگی، لیکن ان باسز نے ان ٹارچز کی تلاش کے لیے فیصلہ کیا کیا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آفس تفتیش کے لیے اور ان ٹارچز کی برآمدگی کے لیے بلوا لیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ پولیس 4-5 آفیسرز پر مشتمل تھی، جس نے وہاں پر انویسٹیگیشن شروع کی کہ ٹارچز کون چوری کر سکتا ہے، کیسے غائب ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ لوگوں سے بیانات بھی لینے شروع کیے۔ ابھی یہ ساری باتیں چل رہی تھیں کہ انہی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ برطانوی پولیس کو کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کی پولیس کو عمومی طور پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور برطانیہ میں تو کہتے ہی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے۔
اس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جو آفیسرز تھے ان میں شامل ایک آفیسر نے اچانک اپنی دائیں اور بائیں جیب سے، کوٹ کی دائیں اور بائیں جیب سے وہ مسروقہ 2 ٹارچز نکالی. اس نے کہا باسز سے کہ جو ٹارچز چوری ہوئی ہیں وہ یہ تو نہیں ہیں. باسز نے فوری طور پہ پہچان لیا کہ یس یہ تو وہی ٹارچز ہے. اس آفیسر نے بتایا کہ آپ کا گیٹ کیپر جو ہے وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے اور کسی زمانے میں میرا کولیگ رہا ہے. کل رات کو جب وہ آفس بند کر کے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں ہماری ٹیم کھڑی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس رک گیا. ہم نے تھوڑی دیر باتیں کی اور جاتے جاتے آپ کا چوکیدار جو میرا سابق کولیگ تھا اس نے یہ ٹارچز مجھے گفٹ کی تھی. تو یہ تھی لندن کی ایک جاسوسی کہانی. آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں اور جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا. تھینک یو.